وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی مختلف مقام سے دو آیات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اتحاد، اتفاق اور محبت کی بہت زیادہ تاکید بیان فرمائی ہے. مسلمان معاشرہ آپس میں محبت سے رہے، اتفاق سے رہے، گھروں میں لڑائیاں نہ ہو، محبت اور پیار کا ماحول ہو. اس کی اس شریعت میں بے پناہ تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید. قوم میں اتحاد ہو، مختلف اقوام کا آپس میں اتحاد ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں شریعت کے بہت سارے احکامات کو مسلمانوں نے بھلا دیا، اس میں ایک یہ بہت بڑا حکم بھی اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اتنی تاکید ہے شریعت میں اتحاد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے بعض ایسے کام کیے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ وہ کام بذات خود مناسب نہیں، لیکن متحد رکھنے کے لیے بعض مرتبہ نامناسب کام کی بھی اجازت ہے. اس لیے کہ جس کام سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہو وہ مناسب ہو کے بھی نامناسب ہے، اور جس کام سے اتحاد برقرار رہتا ہو وہ نامناسب ہو کے بھی مناسب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلو نہیں ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے. کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کر رہو. یہ بات تو الحمدللہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپس کی محبت اس کی شریعت میں اہمیت ہے، لیکن اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. میں ابھی ملکی سطح پر تو محبت اور اتحاد کی تعلیم نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے بیان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اگر ملک کے 17-18 کروڑ کی آبادی بیٹھی ہوتی تو ان کو میں بتاتا کہ آپ لوگ ایسے متحد رہ سکتے ہیں. ظاہر آبادی کا 1000واں حصہ بھی نہیں بیٹھا بیان میں، تو یہ کام تو حکمرانوں کا ہے کہ وہ اپنی عوام کو کیسے متحد رکھتے ہیں. حکمران تو توڑ رہے ہیں، کوئی پنجابیت کے نام پہ، کوئی پٹھان کے نام پہ، کوئی مہاجرت کے نام پہ، کوئی سندھی کے نام پہ. ہر صوبے میں الگ الگ قومیں، پھر ہر قوم میں الگ الگ قومیں. تو حکمرانوں کی کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں، ایک ہی ملک کے لوگ، وہ بھی متحد نہ ہوں. تو ملکی سطح پر اتحاد کی باتیں ظاہر ہے وہ ہمارے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر سکتے. ہاں اگر الیکشن میں آپ لوگوں نے مجھے کھڑا کر دیا اور بھاری اکثریت سے کامیاب بنا دیا، جس کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے، عمران خان کی جگہ آپ لوگ مجھے لے آئے، ٹھیک ہے، اور میں وزیر اعظم بن گیا، پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قوم سے خطاب کروں گا اور اتحاد پر یہی بیان کروں گا جو
ابھی کر رہا ہوں، بلکہ قومی سطح پہ کیسے متحد رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں۔ اللہ نے اسی کا مکلف بنایا جس کی آپ کو طاقت دی ہے۔ تو میرے بھائی ملکی سطح پر تو میں اور آپ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، جو لڑ رہا ہے اس کو لڑنے دیں۔ کم از کم جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جس خاندان سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر اتحاد کی فضا ہم قائم رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر آدمی الحمدللہ ایک خاندان اور فیملی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عیدی سینٹر سے دریافت ہو کے آیا ہو، اس کا پتہ ہی نہ ابا کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، کچھ نہیں۔ ان کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، خاندان ہوتا ہے۔ کوئی کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، سب سے پہلے خاندان کا پوچھا جاتا ہے، آپ کی فیملی کہاں ہے؟ فیملی نہ ہو کوئی تو ظاہر ہے ایسے آدمی سے تو لوگ نکاح کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو فیملی کی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ کیسے جڑا جا سکتا ہے؟ آپ جس ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ محبت کی فضا، سب یہاں پر ملازم پیشہ لوگ ہیں، کچھ تجارت پیشہ لوگ ہیں، تاجروں کی اپنی برادری ہوتی ہے، ملازم پیشہ لوگ کے اپنا دفتر کا ماحول ہوتا ہے ان کا ایک، اور گھروں کا ہر شخص کا ماحول ہے، میرے گھر کا بھی ایک ماحول ہے، آپ کے گھر کا بھی ایک ماحول ہے۔ اس ماحول کو کم از کم ہم سدھار سکتے ہیں نجی سطح پہ، اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اس کے سدھارنے کے بھی وہی اصول ہیں جو قوم اور ملک کو سدھارنے کے اصول ہیں۔ قرآن اور احادیث میں ان اصولوں کو بہت اہتمام اور بہت تفصیلوں سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی بیمار ہے، صحت چاہتا ہے مگر علاج نہیں کراتا اس کا، تو یہ اس کی علامت ہوگی یہ صرف صحت کا زبان سے خواہش مند ہے، حقیقت میں اس کو صحت کی تمنا نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی علاج کراتا۔ اگر کسی گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، جیسے کہ آج کل عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہیں، یہ شخص غور نہیں کرتا کہ یہ فسادات کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا حل کیا شریعت نے بتایا ہے، اور اس حل کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بہت بڑا فسادی ہے۔ کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر آدمی لیلا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر لیلا اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتی۔ تسلیم اسی کے حق میں کرے گی جو یہ دعویٰ دلیل سے کرے، عمل سے دکھائے کہ اسے محبت ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، ہر آدمی امن کا داعی ہے، یعنی کہ زبان کی حد تک ہر آدمی چاہتا ہے کہ گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہو، مگر اس چاہت کی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، ایسے اعمال نہیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ واقعی یہ گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہتا ہے۔ کام سارے فساد والے، گھر میں توڑ پیدا کرنے والے، اور باتیں محبت اور الفت کی، یہ دعوے تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ میں آج انشاءاللہ مختصراً، وقت کافی کم ہوتا ہے، ان میں سے ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پہ 6 گھنٹے اگر بولا جائے تو کم ہے، پھر جا کے بات سمجھ میں آئے گی، لیکن بہرحال جتنا وقت اللہ نے دیا ہے اسی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں فساد پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں میں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، سب سے پہلا نمبر جو میں سمجھتا ہوں جس کی قرآن اور حدیث میں بہت سخت وعیدیں ہیں، سب سے پہلا نمبر جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے وہ ہے غیبت۔ دیکھیے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ دل ایک دوسرے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں محبت ہو تو لڑائی ہوگی؟ بولو بھائی، دل میں محبت ہو تو لڑائی، جہاں محبت وہاں لڑائی نہیں، جہاں بدگمانی ہوئی وہاں لڑائی ہوئی۔ ہر آدمی دوسرے کے بارے میں برے گمان شروع کر دیتا ہے۔ پہلے دل آپس میں خراب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے۔ اور دل کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ گھروں میں بہت ہو رہا ہے،
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی، بڑی بہن چھوٹی بہن کی، چھوٹی بہن بڑی بہن کی، بھائی پھر بہن کی غیبت، بہن بھائی کی غیبت، ماں اپنے شوہر کے سامنے اولاد کی، اور شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنی اولاد کی، پھر یہ سب ایک دوسرے کی بھی، شوہر اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کی، اور بیوی اپنے اولاد کے سامنے اپنے شوہر کی، سب ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ گھروں میں اگر آپ دیکھ لیں نا تو کتنا چھوٹا سا بھی خاندان ہو، اتنا مختصر سا خاندان کہ اس سے کم مختصر خاندان کا تصور ہے ہی نہیں، وہ پھر خاندان رہے گا ہی نہیں۔ تو مختصر سے خاندان جس کو خاندانی منصوبہ بندی والے بھی تسلیم کرتے ہیں، میاں بیوی دو بچے، اس کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اس سے زیادہ کوئی مختصر خاندان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ خاندان نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، اس کو خاندان بولتے ہیں۔ خاندان تو خاندان کے لفظ سے جو دماغ میں تصور آتا ہے فیملی کا، اس کا مطلب ہے بہن بھائی ہوں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنے اس سے مختصر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ آج گھروں میں دیکھیں، میاں بیوی دو بچے رہتے ہوں گے نا، تو یہ کل کتنے افراد ہو گئے؟ چار، چاروں ہر ایک کی اجتماعی غیبت بھی، الگ الگ غیبت بھی کرتے ہوں گے۔ اجتماعی کا مطلب ابا جو ہے نا گھر میں، ابا وہ اپنی والدہ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے ان دو بچوں کی غیبت کرتے ہوں گے، یہ دونوں بچے تمہارے جو ہے نا سیٹنگ ان کی تھوڑی سی آؤٹ ہے، ان کی غیر موجودگی میں، اور بیوی کرتی ہوگی ان دو بچوں کی اپنے شوہر کے سامنے، پھر شوہر اپنے ان بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی الگ سے غیبت کرتا ہے، سمجھ رہے؟ بیوی اپنے ان بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی الگ سے غیبت کرتی ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی، اس کی بات ادھر اور اس کی ادھر۔ پھر آپ اولاد کو دیکھیں گے، اولاد اپنے باپ کے سامنے اپنی والدہ کی برائی، اور والدہ کے سامنے اپنے باپ کی برائی، آخر میں کتنے؟ یہ دو بچے رہ گئے جنہوں نے ایک دوسرے کی ابھی سب کی کر چکے ہیں، ایک دوسرے کی نہیں کی۔ پھر یہ دو بہن بھائی جو بچے ہیں باقی، ان میں سے ہر ایک اپنی والدہ اور والد کے سامنے دوسرے بھائی کی، اور دوسرا اپنی والدہ اور والد کے سامنے اس والی بہن کی۔ ایک گھر میں جتنے افراد ہو نا، اس کی عقلی جتنی صورتیں بنتی ہیں، عقلی صورتیں سمجھتے ہیں نا، یعنی جتنی غیبتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ تمام کے تمام تصوراتی غیبتیں عملی طور پر ہر گھر میں ہو رہی ہیں۔ تو کیسے محبت پیدا ہوگی میرے بھائی؟ کیسے ہوگی محبت؟ ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو گھر کی بات کر رہا ہوں، گھروں میں ہو رہا ہے، باقی یہ لوگ پھر باہر جا کے جو کچھ کرتے ہیں، باہر گھر سے باہر دوستوں کے سامنے اپنے گھر کی برائی، میرا بھائی ایسا ہے، میرا ابا ایسے ہے، اور لڑکی اپنے ماں کی برائیاں سہیلیوں کے سامنے، میری والدہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتی، ماں اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنی بیٹی کی برائیاں۔ تو کوئی بریک نہیں ہے، کوئی لگام نہیں ہے، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ بھئی کب یہ برائی کرنا جائز ہے، کب حرام اور ناجائز ہے۔ ہر برائی بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتی، ہر برائی بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ منہ پہ مہر لگا دیں، کبھی باپ اپنے بیٹے کی شکایت کر ہی نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے شریعت میں کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں، ان اصول کے بغیر باپ بھی اپنے بیٹے کی غیبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انسانی بنیادی حق ہے۔ کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں نا ہر ایک کے، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ دیکھیں انسانی بنیادی حقوق کیا؟ ہر آدمی کو روٹی ملے گی، یہ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ہر روٹی ملنا ہر آدمی کا بنیادی حق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ماں باپ یہ حق چھین سکتے ہیں اپنی اولاد سے؟ چھین سکتے ہیں کیا؟ لہذا ماں باپ پر لازم ہے کہ اولاد کو کھلائیں، نہیں کھلائیں گے گناہگار ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کھلاتے، بھائی لازم ہے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے اولاد، والدین کے ذمے لازم، کیونکہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے، روٹی پیٹ میں اترنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی، جیسے جان کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، باپ بھی بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا، ماں اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتی۔ قرآن نے منع کیا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ۔ قرآن میں کیا ہے کہ اے نبی جب آپ سے یہ عورتیں بیعت ہونے کے لیے آئیں، صحابیات اسلام قبول کیا، بیعت ہو رہی ہیں، تو ان سے کن باتوں پر بیعت لیں؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی،
ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اولاد کے قتل میں علماء نے دونوں صورتیں لکھی ہیں، بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا غربت کی وجہ سے، یہ کھلائیں گے کہاں سے، ایسا زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، بعض دفعہ والدین اس لیے مارتے تھے بھائی روٹی پانی کا ہمارے لیے انتظام نہیں ہے، اس کو کہاں سے۔ اور دوسرا اولاد کا قتل، ماں حمل ضائع کرا دیتی تھی، پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تو گرا دو، اس کو کون ٹینشن اٹھائے بچے کی، ولادت کے بعد اس کو 2 سال پالنا، یہ ٹینشن حمل گرا دیتی تھی ماں، زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ تو ان دونوں صورتوں کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ حمل آپ روک سکتے ہیں، بعض صورتوں میں روک سکتے ہیں، لیکن حمل ٹھہر گیا، بچے میں جان پڑ گئی، اب یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اسے دنیا میں پیدا ہونے دیا جائے، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہونے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، سلیکشن ہو گئی ہے خدا کی طرف سے۔ اب ماں باپ اپنی بنیادوں پہ کہ ہمارے لیے بڑی ٹینشن ہے پالنا، اب والدین کو اس کی اجازت، بولو بھائی، بول کیوں نہیں رہے بھائی آپ لوگ، نہیں ہے اجازت اس کی، لیکن والدین پی جاتے ہیں، حمل گر رہے ہیں صبح و شام، ہسپتالوں میں بہت ہو رہا ہے یہ۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تو مار نہیں سکتے کیونکہ کیس ہو جائے گا، دنیا کیس کرے گی، لوگ پوچھیں گے کہاں گیا بھائی، ہوا تھا کہاں گیا، اور پیٹ میں گرا دو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں پتہ نہیں چل رہا، قرآن کہہ رہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عرب میں عادت تھی بعض عربوں میں کہ اپنی بچی کو باپ خود دفن کر کے آ جاتا تھا۔ اب جب باپ ہی دفن کر رہا ہے تو باپ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے کیا؟ وہ کہے گا میری اولاد میں نے دفن کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے خدا پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، خدا انتقام لے گا۔ تو وہ مائیں جو اپنے حمل کو ضائع کرا دیتی ہیں کسی واقعی شرعی عذر کے بغیر، تو یاد رکھو یہ نہ سمجھے کہ کسی کو نہیں پتا چلا، جس اولاد کو ضائع کیا جا رہا ہے وہ والدین کی اولاد بعد میں ہے، خدا کی مخلوق، اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہے۔ اللہ اسی آیت کی روشنی میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی بھی بچی سے اللہ خود پوچھے گا کہ تو میری مخلوق تھی، تجھے میں نے پیدا کیا، بتا تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا۔ یاد رکھو وہ ماں جو اپنے حمل کو ضائع کر رہی ہے کسی واقعی شرعی عذر کے بغیر، جان پڑ جائے پھر تو کسی عذر سے ضائع کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو ضائع کر رہی ہے، خدا اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا اس بچی سے یا بچے سے جو ماں کے پیٹ میں تھا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اس سے پوچھے گا اللہ۔ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اگر انتقام نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی انسان کا، زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، ماں باپ والدین یہ حق چھین سکتے ہیں؟ بولیے، حکومت چھین سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی طرح انسان کی جو ذاتی عزت ہے، عزت، اس کی حفاظت انسان کا ذاتی اور بنیادی حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہر آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ہر آدمی کی، حتیٰ کہ کوئی بھنگی اور چمار ہے نا، اس کی بھی کچھ نہ کچھ عزت ہے، جانوروں سے پھر بھی وہ افضل ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جانور بن جاؤں، اسے پتہ ہے میری جانوروں کی نسبت عزت بہرحال میری زیادہ ہے۔ ہر آدمی کی ایک عزت ہے، اس عزت کو بچانا، محفوظ رکھنا اس آدمی کا انسانی بنیادی حق ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کا بنیادی حق پہ ڈاکہ ڈالے، اس سے اس کا بنیادی حق چھینے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ جیسے زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے، والدین اس سے اس کا یہ حق چھین سکتے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں۔ ایک صورت میں چھینا جا سکتا ہے کہ یہ خود کسی سے جینے کا حق چھین لے، کسی کو قتل کر دے۔ اگر یہ کسی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات؟ جب تک کوئی واقعی قوی عذر نہ ہو تو آپ کسی سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، حتیٰ کہ کافر سے بھی اس کی زندگی کا حق نہیں چھینا جا سکتا۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں کافر کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر ہونے کی وجہ سے نہیں،
اس کا کافر ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے تاکہ یہ آزمائش میں پڑے، آزمائش ہو، اس کی امتحان ہو زندگی میں، اور پھر آخرت میں اس کو سزا دی جائے۔ اگر اس کو قتل کرنے کا حکم ہوگا تو دنیا میں اس کی آزمائش کیسے ہوگی؟ پھر زندہ کسی کو آپ ایگزامینیشن ہال سے ہی باہر نکال دیں، پھر رزلٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ایگزامینیشن ہال میں بٹھا کے رکھا جائے گا اس کو، تبھی اس کا امتحان ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے جو ایگزامینیشن ہال میں ہیں وہ پورے کیے بغیر کوئی نکال اس کو نہیں سکتا۔ اب کافر کو دنیا میں اللہ نے کتنے وقت کے لیے بھیجا ہے؟ جتنے ٹائم کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ اب اگر آپ اس کو پہلے قتل کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی سے ایگزامینیشن ہال سے اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کافر کو کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا، میدان جنگ میں کافر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے اس کی طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی بار بار کہ کچھ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق کی پامالی کی کسی کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی پامالی کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو، اور شریعت اجازت دیتی ہے کسی وجہ سے، اس سے کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخص کی عزت خراب ہوتی ہے، والدین کی میں مثال دے رہا ہوں، والدین کی اس لیے دے رہا ہوں کہ جب والدین کی اجازت نہیں تو پھر تو کسی کو بھی اجازت نہیں۔ جب باپ اپنے بیٹے کی غیبت نہیں کر سکتا تو دوست کی کہاں سے کر سکتا ہے؟ ماں اپنی بیٹی کی غیبت نہیں کر سکتی شریعت میں، تو دوست سہیلی اپنی سہیلی کی غیبت کہاں سے کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی چھپ کے گناہ ہوا تنہائی میں جو کسی کو معلوم نہیں، یا آپ میں کوئی خرابی ہے، چاہے وہ شرعی خرابی ہے یا دینی خرابی، یہاں تک کہ اگر علماء نے لکھا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد کیا ہے؟ چھوٹا، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑایا، ٹوڈو جیسے الفاظ سے جیسے لوگ یاد کرتے ہیں، توہین آمیز لہجے میں، یہ بھی وہی غیبت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس سے آپ کھیل رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بھائی بات کو؟ اور اس کی دلیل حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا قد تھا چھوٹا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور آپ کا قد تھا چھوٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوکن تھی حضرت سودا کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا کی برائی کی حضرت عائشہ نے، اپنی سوکن کی برائی، حالانکہ سوکن ہے تو سوکنوں کی برائی عام طور پہ کرتی ہے، ان کی تو ایک طرح کی فطرت ہے تاکہ شوہر کے دل میں میری محبت ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے کیا کہہ دیا؟ فرمایا ان کی بات کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو اتنے سے قد کی ہے، ٹھگنی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر جیسے پانی جو میٹھا ہو، اگر اس میں یہ بات ڈال دی جائے تو یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے اس بات سے۔ اس کے قد کا مذاق اڑایا اس کی غیر موجودگی میں، حالانکہ وہ سوکن کا مذاق اڑا رہی۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ نامناسب بات کہی، اور کیوں کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال اور اللہ کے نبی کی عمر تھی 25 سال۔ کوئی ہے آج اتنا دم 25 سال والا 40 سال والی سے کر لے؟ ہے بھائی؟ اور یہ پہلی شادی تھی، پہلی۔ یہ کون سی شادی تھی؟ پہلی۔ ممکن ہے 8ویں 10ویں کر لے، پہلی کوئی نہیں کرے گا۔ آج غیر مسلمین نے نبی علیہ السلام کی شادیوں پہ بڑے اعتراضات کیے، 11 بیوی 9 بیویاں رکھی ہیں ایک وقت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیویاں رکھی ہیں، گرل فرینڈز معاذ اللہ نہیں رکھی۔ انگریز 25,000 گرل فرینڈز رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیوی رکھ کے دکھاؤ، دماغ ایک رکھتے ہیں نا، ایک، اسی میں سر گنجا ہو جاتا ہے۔ کیا مجھ سے لوگ کہتے ہیں میری شادیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولویوں کے بڑے مزے آئے ہوئے ہیں شادیوں پہ شادیاں۔ میں نے کہا اتنا مزے کا کام ہے تو آپ بھی کر لو۔ کس کا دل نہیں چاہتا بھائی مزے اڑانے کا؟ بتاؤ بھائی، آپ بھی کر لو۔ دوسری بات میں نے کی، دیکھو اگر یہ مزے کا کام ہوتا نا، مزے کا کام، تو سب سے زیادہ مزے کے کام ہمارے ملک میں کس نے کیے ہیں؟ بتاؤ بھائی،
ہمارے صدر صاحب سب سے زیادہ مزے کے کام وہ کرتے نہیں کرتے؟ دنیا کا کوئی مزہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو سوائے شادی کے مزے کے. شادی کا مزہ نہیں لیتے وہ. ایک دفعہ ہوئی تھی اتفاق سے سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پہ کہ اسی کی وجہ سے تو آج صدر بنے ہوئے ہیں. وہ جو پہلی شادی ان کی ہوئی تھی وہ اس لیے کی تھی, لیکن رنڈوے ہونے کے بعد دوبارہ شادی, ایک تو بیوہ ہوتی ہے نا, شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو بیوہ کہتے ہیں, اور شوہر کی بیوی مر جائے اور شوہر اکیلا رہ جائے اس آدمی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ رنڈوا. میں گالی نہیں دے رہا, خدا نہ خواستہ کہتے ہیں رنڈوا. آپ شناختی کارڈ میں کہ فارم میں دیکھ لیں, لکھا ہوتا ہے لڑکا شادی شدہ ہے, کمارا ہے یا رنڈوا ہے, 3 آپشن ہوتے ہیں. تو رنڈوا کہتے ہیں جس کی بیوی مر جائے, اردو میں کہتے ہیں, میں نہیں کوئی گالی دے رہا, اردو زبان میں مشہور و معروف ہے, شناختی کارڈ کے فارم میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کمارے ہیں, شادی شدہ ہیں یا رنڈوے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھو کتنا برا لفظ ہے. اس کی علامت ہے کہ یہ حالت شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کہ بیوی مر جائے پھر بھی ایسے ہی گھومتے رہو. اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے, صحابہ کرام ایسے نہیں گھومتے تھے, بیوی کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد نکاح کرتے تھے فوراً. ایک نابینا صحابی کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے فوراً لوگوں کو بلا کے کہا میرا نکاح کرو. لوگوں نے کہا اب کیا؟ انہوں نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں اللہ کے نبی سے ملاقات کروں. مجھے نبی نے وصیت کی تھی کہ اس حال میں موت واقع نہ ہو کہ تمہارے نکاح میں ایک بیوی نہ ہو, اس حال میں موت نہیں ہونی چاہیے. جب جنازہ اٹھے تو شادی شدہ لوگوں میں شمار ہونا چاہیے کہ فیملی والا آدمی تھا. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں. ان میں ایک وہ فرمایا جس کا خاندان اور اہل و عیال نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ کہیں ذمہ داریاں نہ پڑ جائیں اپنے اوپر. تو یہ جو بے فکری کی زندگی ہے نا, کوئی ذمہ داری کوئی خرچہ میرے اوپر نہ ہو سوائے اپنی توند کے, اپنی توند کا خرچہ اٹھاؤں گا, باقی نہ کسی بیوی کا نہ بچوں کا. اس لائف کو نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اس زندگی کو کیا فرمایا؟ بولو بھائی, جہنمی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان حیوانیت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. بال بچوں دار ہوگا, اس پہ فکریں ہوں گی, ملازمت بھی کرے گا, پیسوں کو اعتدال سے استعمال بھی کرے گا, پھر اولاد جوان ہوگی ان کی شادیوں کی فکریں کرے گا. یہ ساری زندگی انسانوں کی زندگی ہے, انسانوں والی. اس کے علاوہ جو زندگی ہے جانوروں والی. بتاؤ میرے بھائی, گدھے کو فکر ہوتی ہے میرے کتنے بچے ہیں, کس کس کی شادیاں کرانی ہے میں نے؟ گدھے کو ہوتی ہے فکر؟ نہیں ہوتی نا. آزاد جس دن سے پیدا ہوا. بکروں کو ہوتی ہے, بکرے کو, ٹھیک ہے نا, بکریوں کو ہوتی ہے اپنی اولاد کی فکر, بکرے کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یورپ میں بھی جو ماں بچے جنتی ہے نا عورت, انگریز عورت, اس کو تو بڑی فکر ہوتی ہے, لیکن جس کے پانی سے اس نے بچہ جنا ہے, جس باپ کے پانی سے, اکثر و بیشتر اس باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی, بلکہ وہ قبول ہی نہیں کرتا. ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت کرنا پڑتا ہے یہی ہے. سمجھ آئیے نا بات؟ تو یہ جو بغیر خاندان اور فیملی کی زندگی ہے, ہماری شریعت میں یہ زندگی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ انسانوں والی نہیں, یہ جانوروں والی زندگی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح, ہاں میں بتا رہا تھا, ہمارے جو ہے نا, اگر اتنے مزے کا کام ہوتا تو ہمارے صدر صاحب کی کم از کم 18 بیویاں ہوتی, اگر یہ مزے کا کام ہوتا. تو اللہ کے نبی نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے, اور بیوہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, وہ 2 دفعہ بیوہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال تک نکاح نہیں فرمایا, انہی کے ساتھ گزارا کیا ہے. اور کیوں گزارا کیا؟ اس کی ایک وجہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عورتوں کی طرف زیادہ میلان نہیں تھا. قوت بہت تھی. میلان کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی دنیا کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی. نبوت سے پہلے بھی آپ بہت تھوڑا کھاتے, تھوڑے پہ گزارا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف رغبت پہلے سے ڈالی نہیں تھی, لہذا آپ نے نکاح بھی گزارے لائق. 25 سال کے خوبصورت جوان شادی کر رہے ہیں 40 سالہ عورت سے, اور 15 سال تک دوسری شادی نہیں کی, حالانکہ عربوں میں 10-10, 11-11 بیویاں رکھنے کا رواج تھا اس وقت, نہیں کیا آپ نے. اور یہ آپ کا مکی دور زندگی ہے, مکی دور زندگی جس میں شریعت کے حکام نازل نہیں ہوئے. جب ہجرت کا وقت آیا, شریعت کے حکام نازل ہوئے, تو آپ علیہ السلام نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, دھڑا دھڑ شادیاں کی 50 سال کی عمر کے بعد. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس معاملے میں آپ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی ہے باقاعدہ, کہ آپ دنیا کی باقی چیزوں میں تو قناعت کریں, ٹھیک ہے, لیکن عورتوں کے معاملے میں آپ قناعت
نہیں کرے ورنہ آپ کی امت بھی اسی راستے کو اختیار کر لے گی، ایک ایک شادی پر اکتفا کرے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بنائی اور آپ کی طبیعت میں یہ بات ڈالی کہ آپ کو زیادہ شادیاں کرنی پڑیں گی. دوسری چیزوں میں لوگ قناعت کریں، کھانا پینا کم رکھ کر دیں لوگ، اللہ کو منظور ہے. لباس سادہ اختیار کر لیں، اللہ کو منظور ہے. لیکن عورت کے معاملے میں ایک پر اکتفا کر لیں، یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ کام. یہ دلائل کی بات کر رہا ہوں، دلائل کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، صحیح حدیث سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حبب الی النساء، اللہ نے میرے دل میں عورتوں کی محبت ڈالی ہے. یہ ڈالی کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے آپ کے دل میں رغبت نہیں تھی، باقاعدہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے تاکہ آپ شادیاں زیادہ کریں. اور ایک ہندو نے لکھا ہے، ہندو نے اس نے یہ ہندو جو مورخ ہے اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اگر معاذ اللہ عیاش پرست ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہندو لکھ رہا ہے، اگر عیش پرستی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی نہیں کرتے، اگر عیش پرستی ہوتی. اور پھر دوسری بات وہ ہندو لکھتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس بیوہ کو یاد نہ رکھتے. حضرت عائشہ کو حسد پیدا ہو جاتا تھا کہ آپ حضرت خدیجہ کا ذکر اتنا کیوں کر رہے ہیں، ایک بیوہ کا ذکر اتنا کیوں کر رہے ہیں میرے سامنے، میں کنواری، میں خوبصورت، اور میرے سامنے تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ خدیجہ کا. تو وہ ہندو لکھتا ہے کہ یہ عیش پرست آدمی کی فطرت نہیں ہو سکتی. عیش پرست تو بولتا ہے اچھا ہے بیوہ مر گئی تو کہتا ہے مری، اب ایک اور اچھی سی شادی کر کے لاؤں گا میں. اور خاندانی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے، وہ یاد رکھتا ہے اس کو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ ہندو لکھ رہا ہے. آگے ہندو لکھتا ہے، کہہ رہے یہ درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی تھیں. وہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اگر عیش پرستی نہیں تھی طبیعت میں تو پھر اتنی ساری کیوں کر لیں. کہہ رہے یہ درست ہے کہ نبی نے کی ہیں، لیکن نبی کی زندگی بتاتی ہے کہ نبی نے یہ کام امت کو ترغیب دینے کے لیے کیا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے میرے بھائی؟ ہندو مورخ ہے، ہندو. میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، کسی وقت یہ موضوع چھڑا تو میں نام بتاؤں گا اس کا انشاءاللہ. وہ کہہ رہے کہ یہ درست ہے کہ انہوں نے اتنی کی، مگر یہ کیوں کی؟ امت کو ترغیب دینے کے لیے، تاکہ آگے اس کے الفاظ ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بیوہ، کنواری، طلاق یافتہ ہر قسم کی عورتوں سے شادیاں کرے. اس کو پتا تھا اگر ایک کرے گی تو ہر آدمی کنواری ڈھونڈے گا، 16 سال کی ڈھونڈے گا. زیادہ کا آپشن ہوگا تو بیوہ سے بھی کرے گا، کنواری سے بھی کرے گا، طلاق یافتہ سے بھی کرے گا، سب کی شادیاں ہو جایا کریں گی آرام سے. تو موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا، کدھر کہیں اور چل گئی بات. میں اصل موضوع کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بہرحال اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ ہمارا بھی جو رویہ ہے یہ ہماری شریعت کا نہیں ہے. یہ جو ہماری جو لائف سٹائل ہے نا یہ ہماری شریعت کا نہیں ہے. شریعت کا وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بہرحال اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس ہدایہ تحفے بھیجا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی سہیلیاں جب آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے. لیکن ایک گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا کہ اچھا ہم بھی اپنی بیگم کی سہیلیوں کے پاس ہدیے بھیجیں گے. تو آج کل جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا، وہ کچھ چکر کچھ اور ہو جائے گا. آپ لوگ سہیلیوں سے تعلق اپنی بیوی کا نمبر موبائل میں رکھیں، ان کی سہیلیوں کا جو نمبر ہے نا موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے نبی پر ہم اپنے آپ کو اس چیز میں قیاس نہیں کر سکتے، یہاں فساد کا اندیشہ زیادہ ہے. لیکن اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی وجہ سے آپ کی سہیلیوں کو ہدایہ بھیجا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آپ نے حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناگواری ہوئی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی عورت سرخ جبڑوں والی، بڑھاپے میں ہوتا ہے نا سرخ جبڑوں والی، آپ اس کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو حسین عورتیں دے دی، کنواری دے دی، آپ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ غیبت ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے امی عائشہ کو اس پہ باقی نہیں رکھا بلکہ اس غیبت پہ رد کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تربیت کے لیے تھے نا، اور مقصد کیا تھا؟ اپنی امت کو بتانا. اللہ کے نبی نے امی عائشہ کی بات پہ خاموشی اختیار نہیں کی اور فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم نہیں کہ جب میں مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا، مجھے سہارا کس نے دیا؟ خدیجہ نے. جب جبریل امین پہلی مرتبہ آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، پسینے آ گئے، گھبراتے ہوئے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کلا ہرگز یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً پیغمبر ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ شیطانی وسوسے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے وگان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی، بہرحال بہت تسلی دی، اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ میں غریب تھا، اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے مالدار بنایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، قرآن کہہ رہے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو غریب پایا، فاغنا اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ غنی حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد کیا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ بڑی مالدار تھیں، آپ کے پاس دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، اس ایک پیسے کو کاروبار میں لگانے والا کوئی دیانتدار آدمی آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، بندے نہیں ہوتے، جس کو پیسہ پکڑاؤ 4 دن کے بعد غائب۔ تو حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، کیوں؟ تاکہ میرے پیسے کو یہ تجارت میں لگائیں اور یہ دیانتدار ہے، پیسہ غبن نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے خاموشی کے بجائے مزید حضرت خدیجہ کی تعریفات شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے مزید کوئی دوسرا جواب نہیں دیا۔ تو دیکھو اگر گھروں کا یہ ماحول بن جائے کہ کوئی کسی کی غیبت کرے آپ اسی وقت اس کو خاموش کر دیں تو ہمارے گھروں کا وہی ماحول محبت کا ہو سکتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محبت کا ماحول تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آ جائے، اچھا یہ سب سوکنوں کی سوکن کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے جو کہ عورت کی فطرت ہے، اگر بھائی بھائی کی غیبت شروع کر دے یہ اس سے بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ سوکن کا تو مطلب ہی ذرہ، ذرہ کہتے ہیں آپس میں ضرر پہنچانے، سوکن تو چاہتی ہے کہ میرے دل میں میرے شوہر کی محبت رہے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت رہے، شوہر کے دل میں میرے سوا کسی دوسری بیوی کی محبت نہ رہے۔ وہ غیبت کر رہی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن سگی بہن کی اگر غیبت کر رہی ہو یہ اور بڑا جرم ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے 2 بہنوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ ایک وقت میں آدمی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، ان کے علاوہ کو کر سکتا ہے۔ سگی 2 بہنوں سے ایک وقت میں ایک آدمی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بیان کی اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ انکم تقطعون به ارحامکم، فرمایا اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تم اس کی وجہ سے خونی رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ کیا مطلب؟ 2 بہنوں کا جو خونی رشتہ ہے وہ اس سے ٹوٹے گا، بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پہلے دونوں بہنیں تھیں، خونی رشتہ تھا، محبت تھی، اب یہ دونوں ایک آدمی کی بیوی بن گئی ہیں تو ہر بہن چاہے گی کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت میری دوسری بہن سے زیادہ ہو، لہذا وہ اس کے خلاف محاذ گرم کر دے گی، اس سے دونوں بہنوں کی محبت آپس میں کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ شریعت 2 بہنوں کی محبت کو ختم نہیں کرنا چاہتی، لہذا پابندی لگا دی کہ یہ 2 بہنیں ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ان کو جب بہن بنایا ہے تو کوئی ان دونوں کو آپس میں سوکن نہیں بنا سکتا۔ سوکن تو سمجھتے ہیں نا، یا وہ بھی نہیں سمجھتے بھائی؟ تو کتنا آپس میں محبت کو قائم رکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کتنی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی آ جائے نا غیبت کرنے کے لیے، اچھا بعض صورتیں جن میں غیبت جائز ہے وہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا، بلکہ وہ پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ سارا اسی پہ، کیونکہ ہر آدمی خیال ہے یار اتنا مشکل دین، یہ تو اب کسی کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ چند صورتیں ہیں جن میں غیبت جائز ہے۔ ایک یہ کسی پر ظلم ہوا ہو، سمجھ رہے ہیں، اور مظلوم کے پاس کوئی چارہ، ظلم باقاعدہ اس آدمی پر ہوا ہے، صحیح ہے نا، زید نے بکر پہ ظلم اور زیادتی کی، بکر اس ظلم اور زیادتی کا انتقام نہیں لے سکتا، کمزور ہے، اگر انتقام لے سکتا ہے تو پھر غیبت نہ کرے۔ زید نے ایک چماٹ مارا، بکر کھڑے کھڑے وہیں پہ ایک لگا دے، بات کلیئر ہو گئی، اب لوگوں کے سامنے عید گاہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ زید نے ایک لگایا، آپ نے بھی کیا لگا دیا؟ ایک، ہو گئی بات کلیئر، ٹھیک ہے نا۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی۔ ایسا نہیں ہے عیسائیوں کی طرح ہمارے مذہب میں کہ کسی نے ایک مکہ لگایا تو عیسائی کہتے ہیں اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شریعت میں کیا، ایک مکہ لگایا تو آپ بھی اتنے ہی سائز کا، اتنی ہی طاقت سے، ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے نے اتنا سا مکہ، آپ نے باڈی بلڈر کا مکہ جا کے لگا دیا اس کو، تو بیچارہ مر جائے گا، ایسا نہ لگائیں۔
وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. عیسائی کہتے ہیں نہیں، ایک لگایا تو آپ بھی. ہمارا کیا ہے کہ نہیں، ایک لگایا تو آپ بھی. جیسے اب وہ بھی مار رہے ہیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے. تو یہ جائز ہے، انتقام لینا جائز ہے. اب ایک مظلوم آدمی، کمزور آدمی بیچارہ انتقام لے نہیں سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. اور انتقام نہ خود لے سکتا ہے نہ کسی ذریعے سے لے سکتا ہے. جیسے آپ پہ کسی نے ظلم کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں فلاں کے ذریعے انتقام لے سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں لے رہے انتقام، یا نہیں لے سکتے آپ انتقام، تو اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے مظلوم کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے اس کی برائی کر سکتا ہے، ظالم کی، تاکہ اس کے جگر کا جو حرارت ہے نا تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے. کیونکہ ایک تو بیچارے پر ظلم ہوا، اوپر سے آپ اس کو کسی کو بولنے بھی نہیں دے رہے، وہ تو گڑ گڑ کے مر جائے گا. یہاں ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ اپنی شکایت یا برائی بیان کر سکتا ہے دوسرے کے سامنے. حالانکہ وہ ایسے کے سامنے کر رہا ہے کہ دوسرا کچھ کرے گا نہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے اجازت دی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، بشرطے کہ اس پر ظلم کیا ہو، اس پر زیادتی کی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو میرے بھائی؟ ایک بات یہ ہو گئی. ایک اور صورت ہے جس میں غیبت جائز ہے، وہ یہ کہ آپ نے کسی کو برائی میں مبتلا دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں خود اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کے کسی بڑے کو اگر میں اطلاع دوں گا، اس کے خاندان کے بڑے آدمی کو، تو یہ سدھر جائے گا. اور اگر میں نے اطلاع نہیں دی، اس کی برائی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایسی صورت میں والدین کے سامنے یا خاندان کے کسی بڑے کے سامنے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت اصلاح کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ اسی طرح آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، اور ایسے آدمی کو دیکھا آپ نے برائی میں کہ اس کا کسی سے معاملہ چل رہا ہے، کاروباری لین دین چل رہا ہے. ایک زید کا بکر کے ساتھ کاروباری لین دین، زید بکر کو 5 لاکھ روپے دے رہا ہے کاروبار کرنے کے لیے. آپ کو زید کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چور ہے، آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو. سمجھ رہے بات کو؟ اگر آپ نے بکر کو نہیں بتائی یہ بات جا کے، تو بکر کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ بکر زید کو دیانتدار سمجھ رہے ہیں. یہاں بھی غیبت سے آپ کا مقصد فساد نہیں ہے بلکہ معاشرے کی اصلاح ہے. تو قانونی ضابطہ کیا ہوا؟ جہاں غیبت کرنے سے معاشرے میں فساد کے بجائے سدھار پیدا ہو رہا ہو، معاشرہ اصلاح کی طرف جا رہا ہو، ایسی صورت میں شریعت نے غیبت کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو غیبت کہیں گے ہی نہیں. اور جہاں معاملہ الٹا ہو، سوائے مسلمان کی عزت خراب ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، سوائے اس کی عزت خراب ہونے کے کچھ بھی حاصل. اب کسی کو ٹھکانہ کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ معاشرہ سدھر رہا ہے. کسی کو موٹو کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی معاشرہ سدھر جائے گا اس سے؟ یا کسی نے کوئی برائی کی، آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس سے معاشرہ سدھر جائے گا؟ بلکہ اور بگڑے گا. لوگ کہیں گے فلاں ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ایسے ہو سکتے، ہم بھی یہ برائی کریں گے. دیکھیے اس کی بہترین مثال شریعت میں ملتی ہے. بتاؤ زنا سے بڑھ کر کوئی جرم ہے؟ کتنا گندا، کتنا پلید عمل. تمام فقہا کا، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، سری زنا، بالکل واضح لفظوں میں مرد اور عورت کو آپ نے دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ ان کے اس برائی کو کسی تھرڈ پرسن کے سامنے آپ بیان کریں. قطعاً حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے. کیوں بیان نہیں کرتی؟ تمام فقہا اس کی کیوں اجازت نہیں دیتی؟ تمام فقہا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 آدمیوں نے یا ایک آدمی نے اگر دیکھا، اب وہ کسی کے سامنے اگر برائی بیان کرے گا تو اس دوسرا آدمی اس پہ حد جاری نہیں کر سکتا. شریعت نے زنا کی حد جاری کرنے کی اجازت کس کو دی ہے؟ حکومت کو. سوال پیدا ہوتا ہے اچھا پھر حکومت کو جا کے بتا دے. حکومت کو بتائے گا تو 4 آدمیوں کی گواہی کے بغیر حکومت یہ گواہی کو قبول نہیں کرے گی. لہذا 4 نے اگر دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف حکومت کو جا کے یا حکومت کے ادارے کو جا کے بتا سکتے ہیں. 4 سے کم نے اگر دیکھا ہے تو نہ وہ حکومت کو بتا سکتے ہیں، نہ حکومت کے علاوہ کسی ادارے کو بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سزا تو جاری ہوگی نہیں. جب سزا جاری نہیں ہوگی تو بتا کیوں رہا ہے پھر، سوائے اس کی عزت خراب کرنے کی. اب مجھے بتاؤ، زنا جیسا گندا اور پلید عمل، اس میں آپ نے کسی کو دیکھ لیا، وہ عمل کے بارے میں آپ کسی دوسرے کو نہیں بتا سکتے، تو اس سے کم درجے کی برائی اگر آپ نے دیکھی ہے وہ کہاں سے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے تعزیر کا نظام رکھا ہے. اگر کسی نے کسی شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھا عین اپنی آنکھوں سے،
اور جا کے بتا دیا کسی آدمی کو کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، تو جس آدمی نے زنا کیا ہے شریعت اسے یہ اتھارٹی دیتی ہے کہ تم پر جس نے زنا کا الزام لگایا ہے، خواہ سچا ہو یا جھوٹا، تم عدالت میں اس کے خلاف کیس کر کے سر عام اس کے 80 کوڑے لگوا سکتے ہو۔ عدالت تم سے یہ نہیں پوچھے گی کہ یہ الزام صحیح تھا یا غلط تھا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سے۔ اس سے بڑی اجازت زانی کو اجازت دے رہی ہے کہ تم بھی اپنی عزت نفس کی حفاظت کر سکتے ہو، تمہیں بھی پورا پورا حق ہے، کیونکہ تم نے گناہ اگر چھپ کے کیا ہے تو کوئی تمہاری عزت کو معاشرے میں پامال نہیں کر سکتا۔ چھپ کے گناہ کیا ہے، خدا کے سامنے توبہ کرو، وہ غفور رحیم ہے۔ توبہ نہیں کرتے خدا تم سے انتقام لے گا۔ عوام کو تم سے انتقام لینے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ تمہاری عزت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے عوام کو۔ زنا سے بڑھ کر کوئی گھٹیا جرم ہو سکتا ہے؟ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی شخص نے کسی مرد یا عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، آ کے بتا دیا دوستوں میں کہ یار فلاں آدمی ایسا ہے، 2 نمبر ہے، زنا کرتا ہے، زانی کو پتا چل گئی یہ بات کہ فلاں نے مجھ پہ الزام لگایا، زانی کو پتا چل گئی، زانی جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو۔ ہمارے یہاں قوانین نافذ ہی نہیں ہے، کیونکہ نافذ ہونے کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ وہ نقصان ایسے ہوگا کہ ایک دفعہ جب افغانستان میں پہلے طالبان کی حکومت تھی تو ہمارے ہاں جو حکومت تھی تو ہمارے حکمران نے اعلان کیا چور کا ہاتھ کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جو وزیر اعظم تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ سیاسی، میرا مقصد کوئی سیاسی بیانات نہیں ہے، ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم بھی چور کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اگلے دن اخبار میں کارٹون آیا، جنگ اخبار میں، کہ ہمارے وزیر اعظم کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ سب سے بڑے چور تو اکثر ہمارے حکمران ہی ہیں، اکثر۔ تو یہ سزائیں میرے بھائی اس لیے نافذ نہیں کرتے کہ سارے لنڈے ٹنڈے ہو جائیں گے، نہ کسی کا ہاتھ رہے گا نہ کسی کا پاؤں رہے گا، سارے سب کے قمیضیں اتری ہوئی ہوں گی، چوک پہ کوڑے لگ رہے ہوں گے۔ لیکن میں شریعت کا قانون بتا رہا ہوں، جہاں اسلام ہوگا وہاں کا قانون۔ وہ قانون کیا ہے؟ کسی نے کسی کے بارے میں خبر پھیلا دی کہ زید کے بارے میں کسی نے الزام لگایا کہ اس نے زنا کیا ہے، زید جائے گا عدالت میں، عدالت میں جا کے کہے گا فلاں نے مجھ پہ زنا کا الزام لگایا ہے۔ عدالت زید سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم بتا دو یہ الزام صحیح ہے یا غلط، عدالت کو یہ پوچھنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جیسے عزت نفس کوئی دوسرا پامال نہیں کر سکتا، عدالت بھی کسی کی عزت نفس کو پامال نہیں کر سکتی۔ عدالت یہ نہیں پوچھے گی الزام صحیح ہے غلط، عدالت پوچھے گی فلاں کو لے کر آؤ، نوٹس جاری کرے گی، فلاں آئے گا، عدالت پوچھے گی کہ بھئی 4 گواہ تمہارے پاس ہیں، کیونکہ تم نے یہ الزام اگر لگایا ہے خیر خواہی کی نیت سے اگر لگایا ہے تو خیر خواہی تو جب ہوگی جب 4 گواہ ہوں تاکہ اس کو کوڑے لگیں، لوگ زنا سے رک جائیں۔ جب تمہیں پتہ ہے 4 کے بغیر کوڑے نہیں لگ سکتے، عدالت کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، تو تمہارا مقصد سوائے اسے ذلیل کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ 4 گواہ لے آئے اور گواہ بھی عادل ہوں، سب کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں، عادل گواہ، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر یہ آدمی جس پر زنا کی تہمت لگی ہے، اس شخص کو تہمت لگانے والے کو پر حد قذف جاری کروا سکتا ہے۔ حد قذف کا مطلب کہ 80 کوڑے اس کو سر عام چوک پہ لگائے جائیں گے، اور سر عام چوک پہ کوڑے لگا کے یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو مسلمان کی عزت کو پامال کر رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی عزت کی شریعت کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ آج ہم ہر مجلس میں ایک دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھالتے ہیں، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، فلاں کا مجھے پتا ہے کتنا نیک بنا پھرتا ہے، میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا سفاری پارک میں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، سفاری پارک میں بیٹھ کیا کر رہا تھا وہاں؟ یہ میں احکام بیان کر رہا ہوں جب واقعتاً جرم ہو۔ اور ہمارے ہاں جو غیبتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر جھوٹی غیبتیں، وہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اپنی قیاس آ رہی ہیں۔ سفاری پارک میں دیکھ لیا، سفاری یہ پتہ نہیں سفاری پارک ہے، سفاری پارک ہے میرا خیال ہے، اس میں دیکھ لیا کسی کو تو فوراً الزام لگا دیا، حالانکہ ممکن ہے اکیلا بیٹھا وہ خودکشی کی نیت سے آیا وہ وہاں پہ، ایسے ہی بیٹھا وہ۔ یہاں تو اور چیز بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں۔ تو آپس کی محبت کو ختم کرنے کے جو درجنوں اسباب ہیں، میں نے جو قرآن کی آیات پڑھی تھی نا شروع میں، ان میں ایک نہیں اور اسباب بیان کیے، حدیث میں اور اسباب
پہلا سبب صرف ایک غیبت ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اسباب ہیں جن سے آپس میں گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، محبت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک پہلی چیز بیان کی ہے غیبت، جو ابھی اس پہ بہت کچھ کہنا باقی ہے، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک دو چیزیں اور ہیں غیبت کے علاوہ۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، غیبت میں اگر فساد کے بجائے اصلاح ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہے، بعض دفعہ اصلاح بھی ہوتی ہے غیبت۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی کھلے عام گناہ کرتا ہے، کھلے عام، اس کی برائی کرنا جائز ہے دوسروں کے سامنے، یہ خوب یاد رکھیں، اس کی برائی، اس لیے کہ وہ اس کی برائی سے مراد وہ والی برائی جو کھلے عام کر رہا ہے۔ جو برائی ایک آدمی کھلے عام کر رہا ہے وہ برائی آپ دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اس کے علاوہ کوئی اور برائی نہیں بیان کر سکتے اس کی۔ ایک آدمی کھلے عام، سب کو پتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے سٹا لگاتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر دوسرے کے سامنے بیان کرے گا یہ ہیروئنچی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جب اپنے گناہ کو چھپانے پر خود ہی راضی نہیں ہے تو آپ نے بیان کر دیا تو کیا ہو گیا؟ خود ہی راضی نہیں، وہ خود ہی لوگوں کو بتا رہا ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم کسی حکمران کی برائی کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں یہ غیبت ہو رہی ہے، غیبت اس لیے نہیں ہے۔ جیسے حجاج بن یوسف کو لوگ علماء کہتے ہیں نا ظالم، اب بعض لوگوں نے غیبت کے خلاف بیان سنا تو ان کو زیادہ مسالہ چڑھ گیا۔ میں نے ایک دن کہہ دیا حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، انہوں نے کہا آپ نے حجاج ایک مسلمان تھا اس کی غیبت کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اس لیے جائز ہے کہ حجاج بن یوسف کا ظلم ساری دنیا کو پتا ہے، اور وہ چھپا کے کہیں کوٹری میں لے جا کے ظلم نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے ظلم کرتا تھا۔ کئی صحابہ کو قتل کیا، کئی تابعین کو قتل کیا اس نے، ساری دنیا جانتی ہے، وہ قتل سب لوگ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اس نے مکہ کے چوک پہ لٹکا دیا تھا، تو چوک پہ لٹکا کے ساری دنیا کو دکھایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو ایسا ظالم جس کا ظلم ساری دنیا دیکھ رہی ہو، اس کی غیبت بھی غیبت نہیں کہلاتی، وہ بھی جائز ہے۔ تو ہم جو بسا اوقات اپنے حکمرانوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، یہ والی غیبت اس میں داخل ہے، اس کھلے عام سب کو پتہ ہے کرپٹ ہیں، کھا رہے ہیں، قوم کا پیسہ کھا گئے، چھوڑا ہی نہیں ملک میں کچھ بیچاروں نے، یہ غیبت اس غیبت میں داخل نہیں۔ البتہ ہمارے یہاں جو گھروں میں غیبتیں ہوتی ہیں، بہو ساس کی غیبت، ساس بہو کی غیبت، بہن بھائی ایک دوسرے کی، جٹھانیاں دیورانیاں، سب، میں نے بتایا نا گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ہر آدمی، یعنی پہلا فرد 9 کے سامنے، اور ہر آدمی یعنی 10 میں جتنے امکانات بن سکتے ہیں نا، 100 غیبتیں کم از کم ہوں گی، 100 قسم کی غیبتیں ایک گھر میں۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے سے تعبیر کی ہے، مردہ کا گوشت۔ اچھا، یہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو کسی برائی میں دیکھا ہے، اگر آپ پی گئے، اس کو چھپا دیا آپ نے، تو اللہ آپ کی برائی پہ قیامت کے دن، یاد رکھو قیامت کے دن بھی لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو گناہگار ہوں گے برائی کے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری دنیا کو سامنے لائیں گے کہ یہ ایسا آدمی تھا، ایسا آدمی، اس وقت کیا ذلت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے جرم پہ پردہ ڈالا، چھپا دیا، اس کو پی گیا، اس کے جرم پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں زیادہ ستار ہوں۔ اس اللہ کا نام ہے ستار، ستار کا معنی پردے ڈالنے والا، تو میں تو زیادہ ستار ہوں۔ اگر یہ ساتر بن سکتا ہے، یہ ساتر ہے، تو میں ستار ہوں۔ ساتر کا معنی پردہ ڈالنے والا، ستار کا معنی مبالغہ اس میں۔ تو میرے بھائی جب اللہ کی یہ صفت ہے تو یہ صفت ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا، اللہ اس کے عیبوں کو بھی قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید میں بڑی عجیب تعبیر ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، غیبت کرنے والا ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ یہ بڑی بلیغ تعبیر ہے۔ دیکھیں مردہ بھائی کا گوشت کا کیا مطلب ہے، آپ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اگر اس کے سامنے اس کی برائی کریں نا تو وہ اپنا دفاع کر لے گا، روک دے گا آپ کو، بھائی یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کی برائی کریں، وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اسی طرح زندہ آدمی کا اگر آپ گوشت کھائیں گے نا نوچ کے، وہ نہیں کھانے دے گا آپ کو۔ مردہ ہے، اس کا جتنا مرضی گوشت کھا لیں، جیسے اب آج کل خبریں آ رہی تھی نا، قبرستان سے مردوں کو نکال کے پکا کے کھانا شروع کر دیا۔ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس کا گوشت کھا کے اس کو ذلیل کر رہے ہو۔ جسم سے گوشت اگر ختم ہو جائے، انسان کا چہرہ مکروہ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں انسان اچھا نہیں لگتا، برا ہو جاتا ہے۔ گوشت ہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان کے چہرے پہ خوبصورتی ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے کیسی بہترین تشبیہ دی، فرمایا کہ ایسے جیسے اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو،
لیکن وہ مردہ ہونے کی وجہ سے بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر رہا. تو جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش کا بیٹھ کے گوشت نہیں کھاتا، حالانکہ پتہ ہی میرا بھائی دفاع نہیں کر سکتا، پھر بھی نہیں کھاتا، غیرت کے خلاف ہے، تو ایسے اس کی غیر موجودگی میں اس کا گوشت کیوں کھا رہے ہو؟ کیونکہ ابھی بھی وہ تمہارے حق میں مردہ ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. بولنا ہے اس کے سامنے بولو، تاکہ تم ایک برائی کرو گے وہ اپنا دفاع کرے گا اس پہ اور حقیقت حال کو واضح کرے گا. اللہ تعالیٰ اس منحوس بدعت سے، اس منحوس عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک عام آدمی کی غیبت ہوتی ہے، ایک علماء کی غیبت. علماء کی غیبت کے بارے میں ایک حدیث میں ہے، حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن میں نے عربوں کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث دیکھی ہے، تو ممکن ہے کسی تابعی یا صحابی کا قول ہو. اس میں ہے لحم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. غیبت کیا ہے؟ گوشت کھانا. تو کیا لکھا ہے؟ علماء کا گوشت کیا ہے؟ بہت زیادہ زہریلا. وہ کھائیں گے تو موت کا آپ کو خطرہ ہے، موت کا خطرہ. کیونکہ علماء مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں، ہر عالم کے تحت درجنوں ہزاروں سینکڑوں افراد ہوتے ہیں جو اس کی اقتدا میں چل رہے ہوتے ہیں. اگر اس عالم کو آپ نے ذلیل کرنا شروع کر دیا تو ان تمام لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا جو اس کے ماتحت ہیں. اس لیے وہ گوشت زیادہ زہریلا ہے، علماء کا گوشت. آج مولویوں کی غیبت میں جتنا مزہ آتا ہے نا، اتنا دنیا کے کسی کام میں مزہ نہیں آتا مثلا. لیکن یہاں بھی وہ علماء مراد ہے جو کھلے عام برائی نہ کرتے ہوں. اگر ایک آدمی کھلے عام بریک ڈانس کر رہا ہے 12 ربیع الاول میں، آئی بات ربیع الاول کے جلسے میں کھلے عام بریک ڈانس ہو رہا ہے یا نبی، اور کھلے عام جناب حلوے مانڈے کھائے جا رہے ہیں، حرام کھایا جا رہا ہے کھلے عام، تو وہ بیچارہ اپنی عزت کرانے پہ خود ہی راضی نہیں ہے. یہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہماری عزت ہو، لیکن بیچاروں سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی آپ نے دیکھ لیا کوئی مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہیں فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے، یا کہیں اللہ معاف فرمائے سب کو مسلمانوں کو، آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ بولو بھائی یہ مولوی بھی انسان ہے، غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، صحابہ سے نہیں غلطی ہوئی، ایسے کے بارے میں بتا رہا ہوں. لیکن ایک مولوی صاحب وہ ہیں جو پیٹ کی خاطر قوم کو غلط غلط صبح و شام مسئلے بتاتے ہیں اور کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، کھلے عام کھا رہے ہیں. ایسے مولویوں کی غیبت قرآن نے بھی کی ہے. یہودیوں کے علماء کی قرآن میں جگہ جگہ غیبت ہے. یاکلون اموال الناس بالباطل، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے اللہ کی آیات کو پیسوں کے بدلے میں بیچتے ہیں یہودیوں کے بارے میں. تو ایسے عالم کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر ایسے عالم کی آپ لوگوں کے سامنے تعریفیں کریں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے، لوگ کہیں گے اتنے بڑے بزرگ ہیں، پھر تو ہم ان کی بات پر چلیں گے. تو وہ کھول کھول کے بیان کرنے میں اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ میرے بھائی، جہاں معاشرے میں غیبت کرنے سے اصلاح کا پہلو غالب ہو، اصلاح کا پہلو، وہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. جہاں اصلاح کا پہلو نہیں ہے، وہاں کسی مسلمان کو چوک میں اس کی عزت کو اچھالنا، کسی دوسرے کے سامنے اس کی برائی کو کھولنا، یہ حرام ہے. ایسے ہے جیسے آپ اس کا مردہ لاش کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صاف واضح مطلب ہے کہ اب جس کا دل چاہے جتنا گوشت کھا لے، ٹھیک ہے نا. کوئی حلال کھانے کا عادی ہوتا ہے، کوئی مردوں سے قبروں سے مردے نکال کے کھانے کا عادی ہوتا ہے. وہ جو مردوں قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا اس پہ تو میڈیا نے اتنا اچھالا، لیکن جو آج صبح شام غیبتیں کی جاتی ہیں، یہ جو مردے کھا رہے ہیں، ان کے میرے بھائی ان سے نہ عزت خراب ہو رہی ہے نہ پیٹ خراب ہو رہا ہے. تو ان سے بھی پیٹ خراب ہونا چاہیے، پیٹ میں مروڑ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. غیبتوں سے زیادہ گناہ ہے. ایک تو ہے شوہر کے سامنے بیوی کی اور بیوی کے سامنے شوہر کی برائی کرنا، اس سے آپس میں طلاقیں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی جو برائی کی ہے ان میں ایک برائی یہ بھی کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہ میاں بیوی میں طلاقیں دلوایا کرتے تھے. تو اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، اس کے جو جتنے شتونگڑے ہیں نا ان کو بلاتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کروایا، یہ گناہ کروایا. ایک شتونگڑا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوائی ہے، تو شیطان اسے سینے سے لگا لیتا ہے، تو نے جو کام کیا وہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا. آج بہت فسادات ہیں، خاص طور پہ یہ عورتوں میں فساد زیادہ ہے. تو گھروں کی عورتوں کو اس بارے میں بتائیں. گھروں میں جاتی ہیں، شوہر کی برائی بیوی کے سامنے اور بیوی کی برائی شوہر کے سامنے کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے جو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولے. یعنی یہاں تک فرمایا کہ میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. اگر آپ کے جھوٹ سے میاں بیوی طلاق سے بچ جاتے ہیں، شوہر نے کوئی بات کی، آپ نے یعنی ایسی بات ہے جو سچی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بتائی تو پھڈا ہوگا، آپ جھوٹ بول دیں وہاں جا کے، ایسا نہیں، تاکہ میاں بیوی میں طلاق نہ ہو. بعض لوگوں کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے، خاص طور پہ خواتین، کہ ان کو طلاق ایسوسی ایشن کا جو ہے نا صدر بنانا چاہیے، یا پہلے سے صدر ہیں، ان کا کام ہی ہے یہ فساد مچانا جا کے کرو. تو میاں بیوی کا معاملہ بہت زیادہ حساس ہے. اس میں اگر واقعتاً کوئی برائی ہو تو بہت کوشش کی جائے کہ یا تو اس طرح سے برائی کی جائے کہ اس کو ہلکا کر کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑ پڑیں آپس میں. یہ
اور اگر جھوٹ بولنے کی بھی نوبت پیش آتی ہے نا، کوئی ایسا ان میں جوڑ پیدا ہوتا ہے جو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بعض فقہا کہتے ہیں کہ سری جھوٹ نہ ہو، گول مول طریقے سے ہو۔ دوسری یہ غیبت ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور غیبت ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی غیبت۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بتایا علماء کی غیبت جائز نہیں ہے، زیادہ گناہ ہے علماء کی غیبت کرنے میں۔ اور بتاؤ صحابہ کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے، ابو بکر جیسے صحابی کی غیبت کرتا ہے، حضرت عمر کو برا کہتا ہے، حضرت علی کو برا کہتا ہے، یا حضرت عثمان کو، حضرت معاویہ کو برا کہتا ہے، یہ غیبت بھی انتہائی، یعنی اس سے بڑا کوئی جرم غیبت کے معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ بعض رافضی ایسے جو حضرت ابو بکر کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، اور یہ غیبت نہیں ہے تو بہتان ہے، ان میں یہ برائیاں تھی بھی نہیں۔ اس لیے کوئی ایسا رافضی آپ کے سامنے بیٹھ کے صحابہ کی برائیاں کر رہا ہو، آج بعض پروفیسر اس قسم کے پیدا ہو گئے حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ حضرت معاویہ کی جو پالیسی تھی نا یہ صحیح نہیں تھی، یہ ایسے تھے، یوں تھے، اس کو بولو کہ بھائی ہمیں علماء کی غیبت کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت معاویہ جیسے صحابہ کی غیبت کی اجازت ہمیں کہاں سے ہوگی؟ تو یہ قتل کی طرح ہے کسی مسلمان کو صحابہ کرام کی غیبت کرنا۔ یہ غیبت کی دو قسمیں ایسی ہیں جو عام غیبتوں سے بڑھ کر ہیں، اس کا زیادہ جرم ہے، زیادہ گناہ ہے۔ کوئی آپ کے سامنے اس قسم کی کبھی برائی کیا کرے تو اس کو خاموش کرا دیا کریں، بولے بھائی یہ باتیں نہ کرو، سمجھ آئی نا بات؟ جس کی بات ہے صحابہ تو اب چلے گئے دنیا سے، ان کے سامنے جا کے تو کہا جا نہیں سکتا۔ اور بات اصل میں یہ کہ صحابہ کی جو برائیاں یہ رافضی لوگ کرتے ہیں وہ صحابہ میں تھی بھی نہیں، تو اپنی طرف سے بنائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے، حضرت عمر کو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر سے نفرت کرتے ہیں اور اپنا داماد بنا لیں کسی کو؟ ٹھیک ہے نا، جاہلانہ باتیں۔ حضرت عثمان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی ہیں یکے بعد دیگرے، اور فرمایا کہ اگر میری اور کوئی بیٹی زندہ ہوتی، دونوں بیویوں کا انتقال ہوا حضرت عثمان کے نکاح میں جا کے، ایک بیٹی دی ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دیتا۔ ہمارے اگر کسی کی بچی کا کسی داماد کے پاس جا کے انتقال ہو جائے نا، کہیں گے یہ اس کی نحوست ہے، اس کے پاس جا کے، میرے گھر میں تو انتقال نہیں ہوا تھا، وہاں جا کے مری ہے، لگ رہا ہے الزام لگاتے ہیں داماد پہ۔ تو بھائی کوئی کسی بھی وقت کہیں بھی مر سکتا ہے، داماد کے پاس جا کے بھی مر سکتی ہے، بغیر داماد کے پاس جا کے مر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بچی کی رخصتی ہوئی، حضرت عثمان کے گھر گئی، انتقال ہو گیا، آپ نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان نے کھلایا پلایا نہیں تھا، سلوک اچھا نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ دوسری بیٹی کی شادی کر دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، فرمایا اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی دیتا۔ تو عثمان پر اللہ کے نبی کس قدر اعتماد کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان کو معاذ اللہ کوئی منافق کہے یا برا بلا کہے تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہے، اور یہ ایسا بہتان ہے جس سے لوگوں کے منہ کالے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے صحابی کو برا بلا کہا، اس کا منہ کالا ہو گیا۔ باقی ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں کالے ہو رہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کے دلوں میں اتنی کالا، کسی نے پوچھا نا کسی رافضی سے کہ آپ نے محرم میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، خیریت کالے کپڑے پہنتے، اس نے کہتا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کا دل کالا ہونا چاہیے۔ تو وہ اللہ نے دل کو کالا بنا دیا، اس لیے چہروں پہ کالک نہیں ہے، ویسے تو چہروں پہ بھی نحوست ٹپکتی ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ غیبت بہت اعلیٰ قسم کی غیبت ہے، اس سے تو بہت ہی بچنا چاہیے۔ ایک صحابیہ کے سامنے کسی عورت نے ان پر تہمت لگا دی، صحابیہ پر، سامنے نہیں غیر موجودگی میں، ان صحابی نے بددعا، غالب حضرت ساتھ تھے، ان صحابی نے اس عورت کو بددعا دی، اس سے وہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ تو لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں تاکہ اس عورت کی بینائی واپس آ جائے، اس نے آپ پہ الزام لگایا تھا نا آپ دعا کریں۔ ان صحابی نے کہا میں نہیں دعا کروں گا، فرمایا میں نے خدا سے دعا مانگی اللہ اس کی بینائی چھین لے، اللہ نے چھین لی، ایک نعمت مجھے خدا نے دی ہے تو میں خدا کی اس نعمت کو واپس نہیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام بھی بددعا دے دیا کرتے تھے اگر کوئی صحابہ پہ الزام لگاتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے حق میں بددعا کر دیا کریں جو صحابہ کرام پر الزامات لگاتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔